ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، حسن اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے میرے بھائی، آدمی کا بے فائدہ باتوں کا چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی دلیل ہے۔ فائدے سے مراد وہ فائدہ ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، ورنہ یار لوگوں کو شراب، جوا، سود، بددیانتی، ملاوٹ، لوٹ کھسوٹ میں بھی فائدہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح تاش، شطرنج کی بازی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، فلم بینی جیسے بے ہودہ کاموں میں تفریح کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے یہ سب کام سخت نقصان اور معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ میں بھی لوگوں کو بعض فائدے دکھائی دیتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ میں تو قدم قدم پر فائدے دکھائی دے رہے ہیں، قدم قدم پر فائدے ہی نظر آ رہے ہیں۔ یوٹیوب میں چلے جاؤ، آپ کو خالی فائدے نظر آئیں گے۔ برائی کے اندر اتنا فائدہ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ آج انٹرنیٹ نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ ماں باپ اس سے خاموش آنکھ بن کر بیٹھے ہیں، اپنے اولاد کی حفاظت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اولاد کو بڑا قیمتی موبائل، آئیکون موبائل کہتے، بڑا قیمتی موبائل ہے، معصوم بچیوں کو اور بچوں کو لے کر دلا دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ دنیا کی ہر خواہشات، نفسانی خواہشات، شہوات کے اندر لگے رہیں، برائی سے چمٹے رہیں اور فائدے حاصل کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹیلی ویژن میں بھی لوگوں کو انٹرنیٹ کے اندر، یوٹیوب کے اندر بہت سے فائدے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس سے دین اخلاق کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ میرے بھائی، میرے دوست، جو انٹرنیٹ کا عادی ہو چکا ہے وہ نماز سے بہت دور ہے۔ دینی احکامات، دینی تعلیم حاصل کرنے سے کوسوں ہزاروں میل دور ہو چکا ہے، ہزاروں میل دور ہو چکا ہے۔ نماز اسے احساس ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ جمع ہوا ہے۔
ہیڈ فون کان میں لگائے گا، موبائل جوب میں رکھے گا، گانے سنتا رہے گا، کسی سے باتیں کرتا ہوگا، دیوانوں کی طرح، پاگل کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ اور موبائلوں کے ذریعے یہی ہو رہا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ وہ بلوٹوتھ کر کے آ گیا ہے، کان کو لگا لیتا ہے، جو میں موبائل رہتا دیوانے کے ساتھ روڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے بات کرتے جا رہا ہے۔ کیا حالات آ گئے ہیں دنیا کے! اب انسان ایک پاگل کی طرح ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اکیلے میں پہلے بات کرتا رہتا تو اسے بولتے تھے یہ پاگل ہے، دیکھو اکیلے میں بک رہا ہے۔ مگر آج یہ کسی سے بات کر رہا، مگر لوگوں کو نظر کیا آتا ہے کہ کیا ہے، دیوانہ بک رہا ہے۔ انٹرنیٹ انسان کو دیوانہ بنا دیا ہے، اور اس کا دماغ بھی مفلوج ہوتے جا رہا ہے، کمزور ہوتے جا رہا ہے، اور یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور کانوں میں بھی بہراپن آتے جا رہا ہے، اس لیے کہ کانوں میں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی اسے۔ پورے 5 وقت اذان ہوتی ہے میرے بھائی میرے دوست، اور یہ انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، نماز چھوڑ کر بھی کالج میں پڑھ رہا ہے انسان مسلمان، ماں باپ خوش ہیں، اطمینان ہے۔ ارے میرا بچہ نوجوان ہو گیا ہے، بے نمازی ہو کر کالج میں پڑھ رہا، مگر احساس نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی کرنا ہے، دنیا کی ترقی میں اسلام رکاوٹ آ گیا ہے۔ یہ ملا مولویوں کی باتیں سنیں گے تو بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، انجینئر نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر! کیا تصور ہے دیکھو ان لوگوں کا۔ ایک زمانہ ایسا تھا، پہلے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا، اس کے بعد انگریزی تعلیم میں ڈالتے تھے۔ پہلے مسجد کے مدرسے میں انہیں اچھی طرح قرآن پڑھے گا، دعائیں سیکھے گا، قرآن یاد کرے گا، حفظ کرے گا، دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا تو اسکولوں میں لے کے جا کر جما دیتے تھے۔ مگر آج ایسا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ بچپن سے ہی اسے LKG UKG نہ جانے کیا کیا KG ہیں، پورے KG ہم پڑھا دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں بچوں کو۔ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ انگریزی میں بول رہا ہے، انگریزی میں ڈیڈی بولتا ہے، انگریزی ممی بولتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ بلکہ ابا جان بولنا چاہیے، والد محترم بولنا چاہیے، یہ نہیں سکھاتے۔ امی جان نہیں سکھاتے، مام امی نہ جانے کیا کیا شارٹ کٹ نامہ ہی۔ یہ دنیا شارٹ کٹ ہو گئی ہے، دنیا تیز بھاگ رہی ہے، مگر کسی کو بھی آخرت کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، توبہ کی فکر نہیں ہے، استغفار کرنے کی فکر نہیں ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، سر پر کھڑی ہے، پیچھے سے آئے، اوپر سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، آگے سے آئے، معلوم نہیں، اچانک آئے گی موت۔ توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا میرے بھائی میرے دوست۔ آج دنیا انٹرنیٹ کے چکر میں دیوانی ہو چکی ہے، بچے سے بچہ، بوڑھے سے بوڑھا، بوڑھیاں تک، نوجوان عورتیں، اللہ اکبر! کیا بتاؤں میرے بھائی میرے دوست۔ لیکن دوسری طرف سے دین اخلاق کی جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کے نظر نہیں آتی، حالانکہ اس تباہی کے مقابلے میں اس کے مبینہ فوائد کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ بہرحال جس شخص کے دل میں اسلام صحیح طریقے سے راسخ اور اسلام کی صحیح فہم اسے حاصل ہو جائے تو اس کے نزدیک فائدے نہیں بلکہ لا یعنی چیزیں ہیں۔ جو اسلام کا صحیح فہم حاصل کر لیا، یہ دنیا کی تمام چیزیں بیکار کی چیزیں ہیں، یہ تصور کرے گا انسان، اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی راستے سے بھٹکے گا نہیں، اور کبھی بھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، ابلیس ایک سجدہ کرنے سے رک گیا، ایک سجدہ کرنے سے اتنا بڑا گنہگار بن گیا۔ ساری دنیا کا سب سے گنہگار اگر کوئی ہے تو ابلیس ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ہم لوگ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، 5 وقت پہ کتنے سجدے ہیں اور کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نمازوں میں نفل اور سنت کو چھوڑ کر بتا رہا ہوں، فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں، حساب ڈالو۔ آپ تو دنیا کے حساب رکھتے ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اے نوجوان کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سوچو ہم کتنا انکار کر رہے ہیں سجدوں کا، کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔
شیطان نے تو صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اسے ابلیس کا لقب ملا، اور ہم سجدوں پہ سجدے، ہزاروں سجدے، کروڑوں سجدے ہم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا نام کیا رکھا جائے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ چھوڑ دو مسلمان کہنا، ابلیس کے ساتھی بن جاؤ، ابلیس تو خوش ہو جائے گا، ہاں یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ جہنم میں آنے والے ہیں، کیونکہ میری اتباع کر رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ مومن کے درمیان نماز حائل ہے میرے بھائی، مسلمان اور مومن ہے، نماز ہے تو مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے۔ اگر جس کے پاس نماز نہیں ہے وہ ابلیس ہے، وہ کفر میں ہے۔ تم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھو، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو۔ ہمیں برا بھلا مت کہو میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سب کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری سانس جب تک ہے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ ہم نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، گھر کے گھر سوئے ہیں میرے بھائی۔ فجر کی نماز میں دیکھو گھر سوئے ہوئے، محلے کے اندر باہر نکلو، کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے۔ اکا دکا لوگ، بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، 5-6 لوگ جا کر مسجد میں نماز پڑھ کے آ جاتے، باقی کے لوگ سب سو رہے ہیں۔ 100 میں 2 آدمی نماز پڑھنے والے، 90 پر 8 آدمی گھروں میں سونے والے ہیں۔ تو پھر آج مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مصیبت آ رہی ہے، اللہ کے عذاب، ہر گھر میں مصیبت ہے، کسی نہ کسی طرح کی پریشانی۔ مالدار بھی ہے تو سکون سے نہیں سو سکتا وہ، اس لیے کہ بے نمازی ہے، اسے سکون سے نیند کیسے آئے گی؟ نیند کی گولیاں کھانا، نشہ آور چیزیں کھانا، پینا، سونا، نیند، بس مردے کی طرح پڑے رہنا۔ مالداروں کا حال یہی ہے۔ ہاں اللہ نے مال دیا ہے، بہت سے لوگ مسلمان بھائی بھی ہیں، میری پیاری ماں اور بہنیں بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتی ہے، شکر ادا کرتی ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے آج ساری دنیا قائم ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ پورا عذاب نہیں اتارا، اگر نہیں تو پورا عذاب اتار دیتا تو دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ یہ کرونا کیا ہے میرے بھائی؟ کچھ نہیں ہے کرونا کا عذاب۔ کروڑوں اربوں لوگوں میں کچھ زیادہ لوگ نہیں مرے، جتنا کہ اللہ چاہتا تو پوری قوم کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، مگر اللہ نے ڈھیل دی کہ مگر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تمہاری موت تمہارے لیے قیامت ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ قیامت کا انتظار مت کرو، زلزلے آئیں گے، پہاڑیں آئیں گے، پہاڑیں گر جائیں گے، ہوا میں اڑنے لگیں گے، یہ ایک دن ہونے والا ہے، مگر تمہاری موت تمہارے لیے قیامت ہے۔ جب تمہیں خبر میں سلایا جائے گا، 9 من مٹی تمہارے اوپر ڈال دی جائے گی، اس کے بعد فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، کیا جواب دو گے تم؟ کیا ہے تمہارے پاس جواب؟ زندگی بھر دولت بٹورنے میں لگے رہے، ساری دولت بٹورنے میں لگے ہو، جاتے ہو خالی ہاتھ، خالی ہاتھ جانے کے لیے بٹورنے میں لگے۔ کتنے مالدار ہو تم، اتنی مالداری کی ہرس۔ جب اللہ کا گھر کا مسئلہ آتا ہے، کسی یتیم کا مسئلہ آتا ہے، مسجد کا مسئلہ آتا ہے، مدرسے کا مسئلہ آتا ہے، تو تمہارے دلوں میں تالے پڑ جاتے ہیں، مالداروں کے دلوں میں تالے پڑ جاتے ہیں میرے بھائی۔ لا یعنی کاموں میں اتنا پیسہ صرف کریں گے، اللہ اکبر، شان دکھانے کے لیے، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، شہرت کے بھوکے۔ یہ پیسہ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جو پیسہ تو چھوڑ کے آیا تھا، تو کمایا تھا، کاش کہ تیری زندگی میں تو صدقہ جاریہ کر کے آ جاتا تو کتنا بھلا کام ہوتا تھا، مگر صدقہ جاریہ کرے آبا تو نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، یہ صدقہ جاریہ قابل قبول نہیں ہے تیرا۔ اللہ کے لیے پوچھنے آیا کوئی بندہ، فوراً دے دو اسے، ستاؤ نہ۔ بہت سے مالدار ستاتے ہیں میرے بھائی، پھراتے ہیں میرے بھائی، انتظار پہ انتظار کراتے ہیں، آ جاؤ، کل آؤ، پرسوں آؤ، مسجد کے کاموں کے لیے، مدرسے کے کاموں کے لیے، دینے دل نہیں ہوتا، شادی کے لیے
کروڑوں روپے اپنی بچی کی شادی کے لیے خرچ کر دیں گے، فضول خرچی. کتنا کھانا بیکار جائے گا، کچرے میں پھینک دیا جائے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی میرے دوست. اس لیے میرے بھائی ہم کو سوچنا چاہیے، لا یعنی چیزوں میں ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ لا یعنی چیزیں ہیں جنہیں وہ ترک کر دیتا اور اس سے اپنا دامن بچا کر رکھتا ہے، وہ مومن ہے میرے بھائی میرے دوست. غلط چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، برائیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، کبیرہ گناہوں سے دامن کو بچاؤ. کبیرہ گناہ کیا ہے میرے بھائی؟ شرک ہے. بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں. بہت سے لوگ بدعتی کاموں میں مصروف ہے، دین کے اندر نئی نئی باتیں لگا کر اسلام میں جوڑ کر اسے اسلام بنا کر کیا حرج ہے؟ دین کا تو ہی کام کر رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، دعائیں تو یہ کر رہے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا. وہ دین میں زیادتی ہے میرے بھائی میرے دوست. دین میں کمی بھی مت کرو، زیادہ بھی مت کرو، دین اتنا ہی لو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسلام ایک حسن اسلام ہے، اچھا اسلام ہے ہمارا، اسے بگاڑنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ اسلام کو بگاڑو مت اپنے چند فائدوں کے لیے، اپنی شہرت کے لیے. اسلام کو بگاڑو نہ کو، دین کو بگاڑو نہ کو میرے بھائی میرے دوست. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ لا یعنی کاموں کو اہمیت دینے یا اختیار کرنے والے اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ سے محروم ہیں اور ان کا اسلام سرسری سا ہے. ان کا اسلام نام کا اسلام ہے، کام کا اسلام نہیں، عمل کا اسلام نہیں، قبولیت کا اسلام نہیں ہے. حقیقی اسلام سے وہ بہت دور ہے. حقیقی اسلام کو جاننے کی کوشش کیجئے، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آئیے. اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. لوگوں کو حق دیکھیے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے. رشتے کو توڑنے والا میری امت سے نہیں ہے، رشتے کو جوڑنے والا میری امت سے ہے. رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیے. اختلافات تو قیامت تک رہیں گے، اختلافات کو بھلائیے، غلطیوں کو نظر انداز کیجئے، معافی کا جذبہ پیدا کیجئے. ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی انسان پاک و صاف نہیں ہے، دودھ کا دھلا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست. اس لیے حسن اسلام کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کیجئے اور حسن اسلام کو بگاڑنے کی کوشش مت کیجئے اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد مت کیجئے. اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کیجئے. حالات بالکل خطرناک ہیں میرے بھائی میرے دوست. چاروں طرف سے اسلام پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کئی مسجدوں کے اندر اذانیں دینے سے منع کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی اگر لاؤڈ اسپیکر ہے تو اسے بھی دھیمی آواز میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گھس کر بھی چیکنگ کرنا شروع کر دیے. کیا حالت ہو رہا ہے یہ؟ کیوں؟ مسلمان نماز سے دور، مسجد سے دور ہو گئے. مسلمان بازاروں میں گھوم رہے ہیں، خرید و فروخت میں مصروف ہیں. اچانک موت آ جائے گی، سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ اذان ہو رہی ہے، مسجد کے سامنے سے گزرے گا، بازار کو جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. ڈر نہیں میرے بھائی؟ مسلمان ہو تم، مسجد کے ارد گرد بازو سب ہوتے ہیں مسلمان، مگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کبھی آتے نہیں میرے بھائی میرے دوست. جمعہ کے نمازی تو بہت ہے میرے بھائی، سال میں ایک بار نماز پڑھنے والے بہت ہے. یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھنے والا بھی ایک آدمی موجود ہے. کبھی بھی نماز نہیں پڑھا کوئی بھی. جنازے کی نماز میں کیا بھی سجدے بھی نہیں، رکوع بھی نہیں. حضرت کھڑ کو پڑھ لینا، میں جنازے کی نماز چھوڑتا نہیں. دیکھو میں جنازے کی نماز چھوڑتا نہیں. ایسے بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جنازہ ہوتا ہے، باپ کا جنازہ بیٹا باہر کھڑا تھا، کہتا ہے کہ پیشاب کی پاکی نہیں. بیوی کا جنازہ ہے، شوہر باہر کھڑتا ہے، جنازہ پڑھنے کی اسے توفیق نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ دین سے واقف نہیں، نماز ہی نہیں پڑھا، بے نمازی رہا.
ایسے بہت سے واقعات زندگی میں گزرتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے گزر رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی جاننے کے باوجود بھی مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ سنبھل جاؤ اے مسلمانوں، وقت بہت کم ہے، اس لیے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، ہر مسلمان کو مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حسن اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت سے بچا کر صراط مستقیم پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، قابل رحمت ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں، ہمارے والدین، رشتہ دار، بھائی بہن، عالم کے مسلمان، محلے کے مسلمان، شہر کے مسلمان، سب کو امن و امان عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ان کی کمائیوں میں، ان کی روزیوں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، مرے تو خاتمہ بالخیر ہو۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔